اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرا درس ہے مقدمہ کتاب فارسی سے۔ میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کرتا، چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ آج سب سے پہلا جو ہمارا لفظ ہے اس تیسرے درس کا وہ ہے صندوق پوستی۔ صندوق پوستی یعنی پوسٹ آفس والی صندوق جو باہر رکھی ہوتی ہے، لوگ اس میں خط و خطوط وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے صندوق پوستی۔ اس کے بعد لفظ ہے وہ بھی صندوق ہے، یہ صندوق گاؤ۔ صندوق گاؤ یہ چھوٹا سا ایک لوہے کا صندوق ہوتا ہے، یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے، جو اکثر مزارات پر رکھا ہوتا ہے اور اس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے نذرانہ ڈالیے۔ کیا لکھا ہوتا ہے اس پر؟ اپنے ہاتھوں سے نذرانہ ڈالیے۔ جو لوہے کا صندوق رکھا ہوتا ہے فارسی میں اس کو صندوق گاؤ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا لفظ ہے آج کے درس کا سطل۔ سطل کہتے ہیں بالٹی کو، سطل یعنی بالٹی۔ فارسی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، میں آپ کو سطل سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں۔ سطل زبالے یعنی کوڑے والی بالٹی کہاں ہے؟ سطل زبالے کجاست یعنی کوڑے والی بالٹی کہاں ہے؟ اس کے بعد لفظ طوطی۔ طوطی یعنی طوطا، وہی جو پرندہ ہوتا ہے نا طوطا، تو فارسی میں اس کو کہتے ہیں طوطی۔ مسئلہ اس طوطی میں نہیں ہے، اس لفظ کے تلفظ پر ہے۔ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ میں کس طرح اس لفظ کا تلفظ ادا کر رہا ہوں۔ طوطی، طوطی یعنی طوطا۔ اس کے بعد لفظ کوتی۔ کوتی یعنی کولر، کوتی یعنی کولر۔ کون سا کولر؟ جس میں ہم پانی رکھتے ہیں وہ کافی دیر تک ٹھنڈا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں کولر۔ اس کے بعد لفظ ہے خیاط۔ خیاط یعنی درزی، خیاط یعنی درزی۔ یہ فارسی میں بھی لفظ خیاط موجود ہے اور عربی میں بھی لفظ خیاط موجود ہے۔ جس طرح اس حدیث کا جو لفظ پڑھایا جاتا ہے انا خیاطۃ الحسنین، جب جبرائیل امین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں حسنین کریمین کا کیا ہوں؟ درزی ہوں۔ انا خیاطۃ الحسنین، یہ خیاط لفظ فارسی میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ درزی۔ اس کے بعد لفظ تناب۔ تناب یعنی رسی، تناب یعنی رسی۔ اس کے بعد لفظ طاووس۔ طاووس یعنی مور، طاووس یعنی مور۔ اس کے بعد لفظ اصل۔ اصل یعنی شہد، اصل یعنی شہد۔ اس کے بعد لفظ ساعت۔ ساعت کہتے ہیں گھڑی کو۔ ساعت کس کو کہتے ہیں؟ گھڑی کو کہتے ہیں۔ اور ساعت فارسی میں وقت کو بھی کہتے ہیں۔ گھڑی کی مناسبت اور وقت کی مناسبت ہے، اس لیے وقت کو بھی ساعت کہتے ہیں اور گھڑی کو بھی ساعت کہتے ہیں۔ وقت کو بھی ساعت کہتے ہیں اور گھڑی کو بھی ساعت کہتے ہیں۔ پہلے بھی ایک جملہ ہمارا گزرا ہے اگر آپ کو یاد ہو، ساعت ساز۔ ساعت ساز یعنی گھڑی بنانے والا۔ یہ تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب سامنے والا بولے گا تو آپ سے اگر یوں پوچھتا ہے کہ ساعت ساز کجاست، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ گھڑی بنانے والا کہاں ہے۔ اگر وہ آپ سے یوں سوال کرتا ہے آغا الان ساعت چند ہے، تو آپ کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ الان ساعت چند ہے، ابھی ساعت کون سا ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہو جو بھی اس وقت ٹائم ہو۔ اس کے بعد لفظ اینک۔ اینک کو فارسی اور اردو میں اینک ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ جعبے۔ کس طرح اس کو پڑھنا ہے؟ جعبے۔ جعبے یعنی ڈبہ۔ ڈبہ بڑا بھی ہو سکتا ہے اور ڈبہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد لفظ شمع۔ شمع یہ فارسی اور اردو میں ایک ہے۔ فارسی میں بھی شمع کو شمع ہی کہتے ہیں اور اردو میں بھی شمع کو شمع ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ غذا۔ کیا پڑھنا ہے اس کو؟ غذا نہیں پڑھنا ہے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ غذا۔ غین پر آپ نے زبر دینا ہے۔ غذا، غذا یعنی کھانا، غذا یعنی کھانا۔ جیسا کہ فارسی میں جملہ کہا جاتا ہے آیا شما غذا خوردئی، کیا آپ نے غذا کھائی ہے؟ غذا خوردئی یعنی کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں ارے بھلے۔ ارے بھی کہتے ہیں اور بھلے بھی کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں ارے کہنا بہتر ہے بھلے کی نسبت، جبکہ غلط دونوں نہیں، آپ جو بھی کہیں وہ ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد لفظ عطر۔ عطر فارسی اور اردو میں ایک ہے، ہم بھی عطر کو عطری کہتے ہیں
اور فارسی میں بھی عطر کو عطری کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ شلگم، شلگم ہم بھی شلگم کہتے ہیں اردو والے، اور فارسی والے بھی شلگم کو شلگم ہی کہتے ہیں۔ یہ تھا آج ہمارا تیسرا درس۔